اور یہ سڑک چھاپ مفتیوں کو دیکھ لو، بیٹھے بیٹھے حلال بھی بول رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے حرام بھی بول رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لے، جب ہمارے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں۔ ہم خود اپنے پاس 50 علماء کرام کے موبائل نمبر رکھے ہوئے ہیں، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم فوری طور پر جواب نہیں دیتے، بلکہ پہلے سوچتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے بڑے علماء سے ہم رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام، رسول، نبی، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج بروز جمعرات 29 جنوری 2026 جمعیت اہل حدیث پنڈی کے جانب سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، مجھے حکم ہے کہ استقبال رمضان کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے، آپ تمام کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ استقبال رمضان، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان کا ویلکم کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال کے طور پر
وقت اگر رہا تو 10 پوائنٹ یا کم سے کم 7-8 پوائنٹ تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمارے معاشرے میں رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے ذرا ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے جھاڑو پوچھا گھر کو لگاتے ہیں. اگر کرسیاں ہیں تو ہال کو سجاتے ہیں، اور اگر صوفہ سیٹ ہے تو اس کے کپڑے بدلتے ہیں، اور گھر کو پاک و صاف کر لیتے ہیں. خوشبو یا بخور یا پھر اور عود وغیرہ جلاتے ہیں کہ مہمان ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا بھی استقبال کرنا چاہیے. تو کرتے کیا ہیں؟ خاص کر کے مردوں سے زیادہ مائیں بہنیں رمضان کا استقبال کیسے کرتی ہیں؟ رمضان کے استقبال کے طور پر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 11 مہینے کے پورے گندے بستر نکال کر دھونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان کے استقبال کے طور پر سب سے پہلے گھر کے بستروں کو صاف کیا جاتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ گھر میں 11 مہینے تک جو دھول جمی ہوئی ہے اس کو جھاڑو لے کر صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ استقبال رمضان کے نام پر لمبی لمبی لکڑیاں لے کر مکڑی کے جال گھروں میں صاف کیے جاتے ہیں. اور اس سے بھی ایک قدم آگے، گھر اگر چونے کا ہے تو چونا لگاتے ہیں، اگر پینٹ والا ہے تو اس کو پینٹ کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کیا کیا ہوتا ہے. کیا یہی استقبال رمضان ہے کہ رمضان کا استقبال ہم ایسے ہی کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ استقبال رمضان کا طریقہ بالکل اور سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. نقصان پہلا یہ ہے کہ اگر شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کے طور پر بستر صاف کریں گے، جھاڑو ماریں گے، جھاڑو پوچھا لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد پینٹنگ کریں گے اور مکڑی کے جالوں کو صاف کریں گے اور بھی بہت کچھ کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عورتیں یہاں گھر کی صاف صفائی میں تھک جاتی ہیں، اور کچھ ہماری مائیں بہنیں کبھی سیڑھی نکل گئی، کبھی کرسی ہٹ گئی، ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں آپا روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ نہیں، وہ ذرا کرسی ہل گئی تھی، سیڑھی نیچے گر گئی تھی، میں گری، میرے پاؤں ٹوٹ گئے. رکھو روزے رمضان کے. یہ رمضان کے جو استقبال کا جو طریقہ ہے یہ سراسر غلط ہے. 11 مہینے کیا کر رہے تھے؟ ان 11 مہینوں کے اندر بستر صاف نہیں کر سکتے. رمضان شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے گھر کو پینٹنگ نہیں کر سکتے. رمضان شروع ہونے سے پہلے مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کر سکتے. سارا سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ہمارے دماغ میں شیطان نے یہ بٹھا دیا ہے کہ یہاں یہ کام کر، اپنے آپ کو تھکا دے، ہاتھ پیر توڑ لے، رمضان تیرا سکون سے بستر پہ گزرے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آئیے استقبال رمضان میں کیا کرنا ہے اور کون کون سے کام ہم کو کرنا ہے، کن کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ رمضان کی کیسی تیاری کیا کرتے تھے. کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو رمضان کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. استقبال رمضان کے طور پر سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
اور دیگر اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رمضان آنے سے 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، رمضان تک مجھے صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ میں رمضان کے مکمل روزوں کو رکھ سکوں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو رمضان میں خوب محنت کرتے، کوشش کرتے، روزوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، بے شمار نیکیاں کرنے کے بعد رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے رمضان میں پوری محنتیں اور کوششیں کی ہیں، کوشش کرنا میرا کام، قبول کرنا کس کا کام؟ تیرا کام ہے۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ابھی بس 2 ہفتے 3 ہفتے میں ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، کیا آپ نے رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ نہیں کیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے اور رمضان کی مکمل عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارے آمین بولو جی۔ تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے دعائیں کرنا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان میں داخل ہونے کی دعا کرتے، رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، جملہ غور کریں، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہونا یہ درجہ کمال ہے۔ عبادت ہر کوئی کرتا ہے، کیا ہر آدمی کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ جس کی عبادت چاہتا ہے قبول کرتا ہے، تو اس لیے قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے کا ذکر سورہ بقرہ میں یعنی پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد باپ اور بیٹے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کو پتھروں کے ذریعے سے دیوار کو تعمیر کر رہے تھے، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، باپ بیٹے نے تعمیر کیا، انہوں نے قبولیت کے لیے دعا کی، اور دعا ایسے قبول ہوئی قیامت کی صبح تک، جب تک کوئی بندہ حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا نہیں، تب تک اس کا نہ طواف ہوگا، نہ اس کا عمرہ ہوگا، نہ اس کا حج ہوگا۔ یہ ہے قبولیت۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، مجھے پتا چل جائے، میں ساری زندگی سجدے کرنا چھوڑ دوں گا۔ لیکن نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے عمل کو قبول کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعائیں ہم کو کرتے رہنا ہے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر ہم کو دعا کرتے رہنا ہے۔
استقبال رمضان کے طور پر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو درست کر لینا ہے. کیا نیت ان کو درست کر لینا ہے؟ میں رمضان میں شروع کے 3 روزے رکھوں گا اور رمضان میں آخر کے 3 روزے رکھوں گا. اگلے 3 پچھلے 3 بیچ کے ختم اور پورا رمضان کا ثواب مجھے مل جائے گا. چلو بھائی کون 3 روزے رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ اس میں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور خاص کر کے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگلے کتنے روزے رکھوں گا؟ 3 روزے. بعد میں کتنے روزے رکھوں گا؟ 3. یعنی انگلی کٹا کر کے شہادت پا کر کے سیدھے کہاں جاؤں گا؟ جنت میں. تو یہ اگلے پچھلے 3 روزے رکھنے والا اتنا عقل مند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل رمضان کے روزے رکھنے والا بیوقوف ہے. کچھ لوگ یہ نیت کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سر درد شروع ہوتا. رمضان آیا روزے رکھنا. رے 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 رے. جب تک میں آدھی مرغی کھاتا نہیں رات میں سونے سے پہلے تب تک میرا ہاضمہ برابر نہیں ہوتا اور صبح میں جب تک ناشتے میں بھیجا نہیں کھاتا تب تک میرا بھیجا ہی کام نہیں کرتا. اب رمضان میں اس کا سارا بھیجا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے والا انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے. رمضان کی نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا. اب کون ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. بزرگ، نوجوان، بچے سارے کے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور ظاہر بات ہے مجھے نظر تو نہیں آ رہی ہماری مائیں بہنیں، وہ پردے میں ضرور ہیں، وہ بھی نیت کر رہی ہوں گی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بھی روزہ رکھوں گی. لیکن مولانا ایک مشکل ہے، ذرا شاپنگ کرنے کے واسطے میں روزے چھوڑی تو چلتا کیا؟ خالی 5 روزے چھوڑ تو مولوی صاحب 6 نہیں چھوڑتی. کچھ خواتین یہ نیت کرتی ہیں کہ اگلے 10 روزے رکھو بعد میں 20 روزے چھوڑو تو چلتا. کیوں بولے تو شاپنگ کے واسطے مجھے ایک ڈریس لینے کے واسطے کم سے کم 5 دن ہونا، میرے بچیاں کے جو ہے ڈریسوں کو سلیکٹ کرنے کے واسطے شوہر کے، ساس کے، نند کے، ان کے 10 دن ہونا، اور 5 دن اخیر میں ذرا دیکھو بڑی رات میں جا کو عبادت کر لے کو آ گئے. بڑی رات کون سی جی؟ کون سی بڑی رات آتی؟ دیکھو رمضان میں 27 رات. بڑی رات میں جا کو لمبی عبادت کر کو، لمبا سو کو، لمبا گلے گا کو آ گئے تو پورا رمضان سکون سے گزر جاتا. ایک طرف مردوں کا یہ حال ہے تو دوسری طرف ہماری مائیں بہنوں کا یہ حال ہے. میرے بھائی اور دوستوں، مائی اور بہنیں اپنی نیتوں کو درست کر لیں کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال، حدیث مکمل کریں، زور سے بولو، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا، نیت میں گڑبڑ ہے تو وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. نیتوں کو درست کر لیں. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، شوگر کی بیماری سے بھی بچائے گا، بی پی سے بھی بچائے گا، تھائرائیڈ سے بھی بچائے گا، سر درد سے، پیٹ درد سے، جسم کی ہر بیماری سے، روحانی اور جسمانی ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں. ہاں ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں جی، پورے جملے یاد ہے آپ لوگوں کو. تو نیتوں کو درست کر لیں کیونکہ نیتوں پر سارا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے نیت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا پوری توجہ کے ساتھ سنیں.
یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل. اگر کوئی آدمی بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا. نیت کیا کر رہا ہے؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے میں کیا پڑھوں گا؟ تہجد پڑھوں گا. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا عجیب مسئلہ ہے. ظہر عصر مغرب عشاء ہم پڑھ لیتے ہیں, معاملہ کہاں کر کے اٹکتا ہے؟ ارے بولو جی, بولو جلدی. فجر میں. ہاں, یہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظہر عصر مغرب عشاء بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کے لیے گرمی کے دنوں میں اے سی روم کو چھوڑنا, سردی کے دنوں میں چادر کو چھوڑنا, بارش کے دنوں میں اپنے ازار کے پینچے اٹھا کر کے مسجد میں داخل ہونا, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی فجر کی نماز ادا کرتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک آدمی بستر پر آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھوں گا. فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ. اتنا گہری نیند وہ سو گیا کہ فجر کی نماز سے پہلے جو تہجد پڑھنے کی بات ہو رہی تھی, تہجد کی نماز تو گئی, فجر کی نماز بھی اس کی چھوٹ گئی, خوب سو گیا. نیت اس نے کیا کیا تھا؟ تہجد پڑھنے کی, تہجد پڑھ کر کے فرض نماز پڑھوں گا, لیکن وہ تہجد بھی چھوڑ دیتا ہے, فجر کی نماز بھی غائب ہوتی ہے. کتب لہ ما نویٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کو تہجد کی نماز کا اجر و ثواب بھی دے گا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی دے گا, کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ اچھی تھی. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ, اور وہ جو سو گیا اس کا سونا اللہ کے طرف سے بندے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اور غور کریں, نیت اگر اچھی ہو تو پھر انسان سو بھی رہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب لکھ رہا ہے. اگر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے, موت آنی ہے, اگر موت آ گئی, پہلے روزے میں آ گئی, تو پورے کے پورے رمضان کا اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, کیونکہ نیت اچھی تھی. 15 روزے میں اگر مر گئے تو رمضان مکمل اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. نیت اگر درست ہے تو عمل بھی درست ہے, اور اگر عمل درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کر کے رہے گا, چاہے وہ دنیا والوں کی نظر میں اچھا ہو برا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی عمل کو قبول کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے بھائی, رکھیں گے انشاءاللہ. بہانے نہیں بنانا, مجھے سر میں درد ہوا میں روزہ نہیں رکھ سکتا, پیٹ میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کو پکڑ کر کے لائے. اس کے بارے میں شکایت یہ تھی کہ یہ رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر کھاتے ہوئے گھوم رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور تو روزہ نہیں رکھ رہا, افطار کرتے ہوئے گھوم رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیتے ہیں. سوچو اور غور کرو, اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتے تو کم سے کم 90% لوگوں کو کیا پڑھتے؟ کوڑے پڑھتے. ہاں, نوجوان ہنس رہے, دیکھو تمہارے طرف سے ساری مصیبت آ رہی ہیں.
ہمارے نوجوان روزہ رکھنے کو تیار نہیں، اور آج کل ہوٹل مسلمانوں کے ایسے ہیں رمضان کے مہینے پردے میں آ جا رہے ہیں، پردہ ڈال کر کے اندر بیٹھ بیٹھ کو کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا کیسے ترقی کری، دیکھو پردے میں بٹھا بٹھا کو کھلا رہے ہیں۔ اور یہ جو رمضان ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے یا رمضان میں داخل ہونے کے بعد یہ بھی نیت کر لے کہ میں رمضان ختم ہونے کے بعد بیڑی سگریٹ گٹکا نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ اصل میں کیا ہے، رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے مکمل مہینے ماشاءاللہ گٹکا کھانے والا گٹکا نہیں کھاتا، بیڑی سگریٹ پینے والا اس سے پرہیز کرتا ہے، پان سپاری وہ 300 420 پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں سارے کھانے والے رمضان کے مہینے میں مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، وہی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو رمضان یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کی ہر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بیان؟ اردو میں نہیں سمجھ میں آیا تو عربی میں بولو۔ ہاں سمجھ میں آ رہا نا؟ پھر جواب دیے تو نا تمہیں آگے بڑھوں گا میں گاڑی۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ بھی نیت درست کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ داڑھی چھوڑتے ہیں۔ رمضان کے پہلے رمضان سے لے کر کے 29ویں رمضان تک داڑھی چھوڑتے ہیں۔ عید کی نماز کو جانے سے پہلے نبی کی یہ پوری سنت نکال کر کے کہاں ڈال کر کے آتے ہیں؟ گندی نالی میں ڈال کر کے آتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، نبی کی سنت نکال کر کے گٹر میں ڈالنا یہ سنت ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ داڑیاں نکالیں گے 29ویں رمضان کو۔ ارے کیا مذاق ہے جی، کیسا مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نیتوں کو درست کر لو اور یاد رکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یاد کرو گزشتہ سال آج کی تاریخ میں آپ کی بستی انڈی میں کتنے لوگ زندہ تھے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی گزار لیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے دنیا کو چھوڑ دیں۔ تو اس سے پہلے کہ دنیا کو ہم چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہم کو بلا لے، اس حال میں اللہ کے پاس پہنچو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم کس سے راضی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں نیتوں کے تعلق سے، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بات کو میں اپنے آگے بڑھاتا ہوں۔ تیسرا کام رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تیسرا کام یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ 11 مہینے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم تو کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم ہر ایک انسان گنہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ تعالی کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے سے، سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، دونوں گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ ذرا یہ قرآن کریم کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کیا کرو۔ سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ کیا کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی
مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کے تعلق سے قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالی پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا تعلق ہمارے بدن اور ہمارے کپڑوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں سے توبہ کر لے، اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھے، اپنے باطن کو بھی پاک و صاف رکھے، اپنے دل سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، بدعت کو، بغض کو، عداوت کو، غیبت کو، ہر قسم کی برائیوں سے، تکبر اور گھمنڈ سے پاک و صاف رکھے، دل کو پاک و صاف کرے اور اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبة على الله يعملون انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعملون السوء بجہالہ، جانے انجانے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس سے کوئی غلط کام ہو گیا، اس سے کوئی برا کام، اس سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، اور وہ بہت جلد اپنے گناہ کے کرنے پر پچھتاوا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنیں، رمضان گزشتہ سال گزر چکا ہے اور رمضان یہ اب بالکل ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان 10 ساڑھے 10 11 مہینوں کے اندر ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھیں، شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کریں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو قرآن کریم کا یہ چوتھا مقام، اس پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی پوری توجہ کے ساتھ اس قرآن کریم کی آیت کو سنیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَن تَابَ، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گال پہ مار لیے تو توبہ ہو جاتی ہے، کلے پہ مار لیے تو، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو بچپن میں ڈرانے کے لیے توبہ کروائی جاتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ وہ اپنی زندگی میں کرتا آ رہا ہے، پہلی چیز اس کو چھوڑ دے،
دوسری چیز اس پر شرمندگی اختیار کرے، تیسری چیز اس گناہ کی طرف نہ جائے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لاتا ہے، وہ عمل عملا صالحا اور عمل صالح کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے اور رحیمہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر گناہ اتنے زیادہ ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں، نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام نیکی کر کے رویا کرتے تھے اور آج ہم گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور دیگر احادیث میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ، اللہ کی قسم ہے میں روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کریں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی جھولی کو پھیلا کر کے اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھ کر کے دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے تعلق سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین قانون رکھا ہے، کیا بہترین حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر 2 آدمی جھگڑا کریں تو فیصلہ کرنے والا کوئی تیسرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر 2 آدمی جھگڑا کریں تو فیصلہ کرنے والا تیسرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے درمیان کسی تیسرے کو نہیں رکھا کہ اس کے سامنے بول کر کے گناہ معاف کر لو، کیونکہ اگر کوئی تیسرا ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا ہوگا، وہ اپنے گناہوں کو پیش نہیں کرے گا، کہے گا کہ اگر میں اس کے سامنے بیان کر دیا یہ تو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تیسرے کو نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا تعلق دل سے ہو، مجھ سے جوڑنے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے، یہ کرسیاں اٹھائے جانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے آج بھی وقت ہے ان تمام بزرگوں کے لیے، ان تمام نوجوانوں کے لیے، ان تمام مرد و عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ نے کسی کو درمیان میں نہیں رکھا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ نہ مجھے بتاؤ، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے، نہ چوتھے کو بتاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ آپ نے کیا ہے۔ آپ بھول گئے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولا ہے، تو اس لیے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ کیوں کہ رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان کے طور پر یہ تیسرا میسج ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ استقبال رمضان کے طور پر چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے تعلق سے اس کے احکام و مسائل کو جان لیں تاکہ رمضان میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے مسائل کو جان لیں،
کتاب خرید لیں، 100-200 روپے میں آپ کو مل جائے گی، یا کوئی پمفلیٹ دیکھ لیں، یا پھر آپ جو ہے گوگل کے اندر دیکھ لیں جو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو پیش کرتے ہیں، ان علماء کرام کی کتابوں کو پڑھیں، یا اگر لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم کے بیانات کو سنیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تمام مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، فیس بک یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لیں انہی علماء کو سنیں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ورنہ اگر آپ کسی اہل علم کو چھوڑ کر کسی یوٹیوبر کو سنتے ہیں جو کتاب و سنت کو نہیں جانتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اپنا وائرس آپ کے اندر داخل کر کے رکھے گا اور کتاب و سنت سے آپ کو دور کر دے گا۔ کتاب و سنت کے علماء کو آپ سنیں، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو کتابوں کو خریدیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 25,000 کا موبائل ہے، 50,000 کی ٹی وی موجود ہے، اور ہمارے گھر میں 200 روپے کے رمضان کے مسائل کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا سے محبت ہے لیکن دین سے کوئی محبت نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا مجھے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں، سننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو کم سے کم 20-25 موبائل نمبر علماء کرام کے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، کبھی آپ کا مسئلہ ہو، کبھی آپ کی بیوی کا مسئلہ، کبھی آپ کی بہن بیٹی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اسی حالت میں کس کی طرف رجوع کریں گے؟ بولو جی، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ پہلے غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد مولوی صاحب یاد آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ایسا ہو گیا کیا کرنا نہیں، وہ ایسا ہو گیا نہیں، اس سے پہلے ہی سوال کر لو کہ مسئلہ ایسا پیش آیا، ہم کو کرنا کیا ہے۔ میرے ساتھ جب میں سعودی عرب جدہ میں رہتا تھا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک افغانی جو ہماری دکان سے مال لیتا تھا، چونکہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، ایک افغانی ہماری دکان پہ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد سموسا کھاتے ہوئے آیا۔ میں نے کہا پٹھان کے بچے کیا ہو گیا تجھے؟ رمضان میں ہے، روزہ نہیں رکھا؟ بولے نہیں مولوی صاحب ہم تو روزہ رکھا تھا۔ بولے ابھی تو کھا رہا ہے سموسے، روزہ کہاں چلا گیا؟ بولے نہیں میں صبح میں، وہ میری ڈینٹنگ کی دکان، ڈینٹنگ کا ایک ورکشاپ ہے، ایک گاڑی کو میں ڈینٹ کر رہا تھا، اس کی زنجیر نکل گئی اور ایک ٹکڑا میرے ران پر یا میرے پیروں پر آ کر کے گرا، خون نکلنا شروع ہوا۔ ہمارے پاس ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، اور میرے گھر میں جو ہے سحری کے 2-4 سموسے تھے، میں نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اتنا بڑا مفتی تیرے ورکشاپ میں ہے، چل میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا، ورکشاپ میں گیا، وہ بولا کون ہے بھائی؟ مفتی صاحب۔ بولے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ بولے شکل سے تو مفتی نہیں لگ رہا۔ میں نے پوچھا روزہ تم نے توڑوایا اس کا؟ بولے کیا ہو گیا؟ بولے اس کے جسم سے خون نکلا اور تو نے کہا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، اب یہ سموسے کھا کر کے ہماری دکان پہ آ رہا ہے۔ کہنے لگتا میں نے کسی سے سنا تھا اسی لیے میں نے بول دیا، یہ بھی اتنا نالائق ہے، کسی سے پوچھا نے سموسے کھانا شروع کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، یاد رکھیے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہے، یہ مسلکوں کا اختلاف ہے، ان کے مسلک میں ٹوٹتا ہے، ان کے مسلک میں ٹوٹتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض صحابہ کرام رمضان میں بھی جنگیں کیے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خون نکلنے سے روزہ، ارے بولو جی، نہیں ٹوٹتا۔ ورنہ ذرا کیا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، ذرا گاڑی سے نیچے گر گئے، تھوڑا سا کھکرے جیسا ہوا اور انہیں کہاں ملا کھکر لیتے کھاکو پھر رہا، نہیں چلتا ایسا۔ مسائل کو پہلے جانو۔ ایک دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے رمضان کے مہینے میں ہر مسجد میں آپ کو مفتی ملیں گے۔
ہے نہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہر مسجد میں آپ کو مفتی ملیں گے. میں ایسوں کو کہتا ہوں سڑک چھاپ مفتی. یہ کون سے مفتی ہیں؟ سڑک چھاپ مفتی ہیں. ان کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے. ایک نوجوان باہر سے کوئی آتا ہے, مولانا سے پوچھتا ہے مولانا ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ انہیں بغل میں بیٹھا ہوا بولتا ہے میں کر سکتے ہیں, 2 دن پہلے میں ویڈیو دیکھا تھا. کوئی دوسرا نہیں کر سکتے, 2 دن پہلے میں بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا. اب یہ مولوی کو چھوڑتے ہیں, خود آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے سڑک چھاپ مفتیوں سے میں کہنا چاہوں گا اپنے ایمان کی خیر مناؤ, ورنہ جو لوگ جو ہے بیٹھے بیٹھے فتوے دیتے ہیں. آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے, ذرا قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116. سورہ کا نمبر کتنا ہے؟ 16. آیت نمبر کتنی ہے؟ 116. 116 یاد رکھیں گے تو یہ آیت جا کر کے اپنے گھروں کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی زبانوں سے یوں ہی نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی زبانوں سے یوں ہی نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تاکہ تم اللہ تعالی کی ذات پر کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کر دو. اگر ہم کسی چیز کو حلال بول دیتے ہیں جبکہ وہ حرام ہے, اور حرام بول دیتے ہیں جبکہ وہ حلال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتویٰ دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا اور ٹوکا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا اپنی ایک بیوی کے کہنے پر میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی باتوں پر جانا چاہتے ہیں؟ جب نبی کو حلال اور حرام کرنے کا, حرام اور حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے تو ہم اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. یہاں علماء بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لے, جب ہمارے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں. ہم خود اپنے پاس 50 علماء کرام کے موبائل نمبر رکھے ہوئے ہیں. جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم فوری طور پر جواب نہیں دیتے, بلکہ پہلے سوچتے ہیں, کتابیں دیکھتے ہیں, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے بڑے علماء سے ہم رجوع کرتے ہیں. اور یہ سڑک چھاپ مفتیوں کو دیکھ لو, بیٹھے بیٹھے حلال بھی بول رہے, بیٹھے بیٹھے حرام بھی بول رہے ہیں. اللہ سے ڈرو, فتوے بازی نہ کرو بلکہ علم حاصل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے فتوے بازی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم, کہ حج کے جو مناسک ہیں, حج کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے سیکھو. جب نبی نے حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے کہا ہے تو رمضان کے تمام مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, آمین. بڑی جلدی سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو مکمل پڑھیں یا قرآن کریم کو مکمل سنیں. اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کریم کو مکمل پڑھیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں نا قرآن کریم کو. کئی ایک طریقے ہیں سننے کے, یا تو آپ تراویح میں مکمل قرآن کو سنیں, یا یوٹیوب سے آپ قرآن کریم کو سن لیں, یا پورا قرآن کریم کا جو ہے کوئی ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں, ہمیشہ اس کو سنتے رہیں. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو سستی نہ کریں. رمضان میں 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, آپ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ یا 10 دن میں 1 مرتبہ یا 5 دن میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جبرائیل رمضان میں نبی کے پاس آتے، قرآن کو ایک مرتبہ سنتے۔ جس سال نبی کی وفات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ جب قرآن کا مہینہ رمضان ہے تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ پڑھیں گے بھئی انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کو؟ کم سے کم 1 مرتبہ تو آپ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 1 مرتبہ۔ اگر 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ ہیٹرک کر لیتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ کامیاب، آج کا یہ پروگرام کامیاب، اور جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے اپنا روپیہ پیسہ لگایا ہے وہ بھی کامیاب۔ اللہ سے دعا کرو کہ جن لوگوں نے سارا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں رمضان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ حدیث جب میں اپنے سامنے رکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ عشرۃ امثالها لا اقول لكم الف لام من حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن کریم میں سے ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں سے اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 10 کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی قرآن میں سے پڑھتا ہے الف لام میم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو الف لام میم پر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ کتنی؟ 30 نیکیاں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ قرآن کریم میں 6 لاکھ سے زیادہ حروف موجود ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ سے زیادہ حروف موجود ہیں۔ اب کتنا اجر و ثواب ہوگا آپ اپنے کیلکولیٹر پر دیکھ کر جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا تعلق خصوصی رمضان سے ہے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، جب بھی آپ کو موقع ملے، فرصت ملے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ قرآن کریم کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، صرف 2-4 منٹ میرے پاس رہتے ہیں، اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ 6ٹھی چیز یہ ہے رمضان آنے سے پہلے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں راشن کٹ تقسیم کریں۔ انسان کے لیے نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کے کھا لے، نیکی یہ ہے کہ اپنے کسی غریب کا بھی، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے۔ ہم نے رمضان کے مہینے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجور نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس سموسے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی مشکل سے پانی دستیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، رمضان کٹ نکالیں اپنے طرف سے، اور خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ آپ کی بہن غریب ہے، ایک کٹ بنا لیں، 1 تھیلا چاول، 1 پاکٹ آٹا، کچھ کلو دال، کچھ کلو شکر، کچھ کلو اور بھی بہت ساری چیزیں، تیل، ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں، 1 مہینے کا آپ دیں گے تو وہ سحری کریں گے تو روزے کا اجر ملے گا، افطار کریں گے تب بھی روزے کا اجر آپ کو ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، خود پیٹ بھر کر کے کھا لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، بے کسوں کا خیال کیا جائے۔ اگر آپ کٹ نہیں دے سکتے کہ پورا رمضان گزار لے، کم سے کم کسی غریب کو روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا تو پہنچا سکتے ہیں۔ اتنی تو طاقت ہے آپ لوگوں کے پاس، ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ رمضان میں 5 لوگوں کو افطار کا کھانا پہنچا دے، گھر میں پکا لے،
پکانے کے بعد پیکنگ کر لے جا کر کے غریبوں کے گھروں میں دے دیں. ارے وہ کھائیں گے، وہ افطار کریں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، آپ کو اپنے روزے کا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کے ذریعے سے جو کھانا ان کو پہنچا ہے اس کے ذریعے سے وہ جتنے گھر کے اندر افراد روزہ رکھے ہوں گے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور دونوں کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مالدار ہی یہ کام کرے، غریب آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس آج کے گھر میں 2-4 دن کا اناج تو موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اپنوں کا، پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو دیتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. اس کے علاوہ بھی رمضان کے مہینے میں اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. رمضان کے مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں بھی اختلاف کرتے ہیں. کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ یہ صدر صاحب انہوں کام برابر نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں ان کو معلوم ہے چلے کیسے مسجد چلانا کر کے. اور یہ امام صاحب دیکھو ان کی کبھی نماز لمبی ہو جاتی کبھی چھوٹی ہو جاتی. اور حافظ صاحب ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. کتنے جگہ غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھو لوگ اب بات کا بتنگڑ بناتے بناتے اتنا اختلاف کر لیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں جماعت میں پارٹیاں بن جاتے ہیں. کبھی 2 پارٹی، کبھی 3 پارٹی، کبھی 4 پارٹی تو کبھی 5 پارٹی. اور اس طریقے سے مسجد نہیں رہتی، پلے گراؤنڈ بن جاتا ہے. ادھر مولوی کو لات مارتے ہیں، ادھر مؤذن کو لات مارتے ہیں، ادھر صدر سیکرٹری کو بھی لات مارتے ہیں. اور 27ویں رمضان کو پورے سال کا حساب و کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. او مسلمانوں، رمضان کا مہینہ حساب و کتاب کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. رمضان کا مہینہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے. عبادت چھوڑ کر کے حساب و کتاب کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم ہے اگر ہم نے اختلاف کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہماری یہ نوبت نہیں آتی. اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگ صدر سیکرٹری مسجد کے ذمہ داروں کو لے کر اختلاف کرتے ہیں، تو کچھ لوگ حساب کتاب کو لے کر اختلاف کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا اے سی بڑھا، کچھ لوگ بولتے ہیں تھوڑا اے سی کم کرو، کچھ لوگ بولتے ہیں نماز تھوڑی لمبی کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کو تھوڑی چھوٹی کرو. یہ جتنے اختلاف کرنے والے ہیں نا، یہ پورے کے پورے پلاننگ کر کے رمضان کے مہینے میں آتے ہیں. اگر پلاننگ نہیں بھی کیے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ بات بول، شیطان کہتا ہے یہ بھی بول. اور ہم 2 دشمنوں کے گھیرے میں ہیں. ہمارے 2 دشمن بڑے مشہور ہیں. کون ہے جانتے ہیں؟ ایک ہے شیطان، دوسرا ہے ہمارا اپنا نفس. شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس کر ہم مسجد کو اختلاف کا اڈا بنا دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ایک اختلاف یہ بھی ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. ایک وہاں کا چاند، ایک یہاں کا چاند. یہ بیماری ہے کیا جی انڈیا میں؟ ہے کیا؟ کچھ لوگ سعودی عرب کے چاند کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ انڈیا کے حساب سے چاند کا دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کا روزہ صحیح، یہاں کا روزہ غلط. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کا روزہ صحیح ہے، وہاں کا روزہ غلط ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اور رمضان کے مہینے میں یہ 8 اور 20 پر بھی بحث مت کرو. یہ 8 اور 20 کے مسئلے کو لے کر اختلاف نہ کرو، بحث مت کرو. جو 8 پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، جو 12-20 پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف سے بچو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں لا کر کے سارے اختلافات، اور یہ جتنے 11 مہینے کے مینڈک ہیں نا، کہاں آتے ہیں معلوم ہے؟ رمضان کے مہینے میں. وہ جیسے شروع میں بارش آتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ 2-3 دن 4 دن تک ہر تالاب کے اندر ہر جگہ آپ کو مینڈک نظر آئیں گے. ٹر 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 کی آواز آئے. جیسے ہی بارش ختم ہو گیا، 2-4 دن گزر گئے، یہ ٹر ٹر کرنے والے مینڈک سارے غائب.
پھر کب آئیں گے معلوم ہے؟ بڑی رات میں آئیں گے 27 کو، وہاں آ کر کے بھی اختلاف کریں گے. میں 5000 دیا تھا، کہاں صدر صاحب ڈکریچر ہے تو اس کے اندر، او سیکریٹری صاحب 10,000 روپے فلاں صاحب کے پاس لا کر کے دیا تھا، کیا کرے؟ میرے بھائی اور دوستو کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف پیدا نہ کرو، گروپ بندی نہ کرو، فرقے بازی نہ کرو. لیکن آج ہم فرقے بازیاں کر رہے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات رمضان کے مہینے میں کریں. اپنا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ 7-8 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کا اہتمام کریں اور رمضان کا استقبال سچے نیتوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ کریں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہمارے نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رمضان کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ رمضان میں کئی قرآن کریم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان سے پہلے غریبوں میں راشن تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے مجلس سجائی ہے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک اعلان یہ ہے کہ 4 فروری 2026 بروز بدھ یعنی آنے والا جو چہارشنبہ ہے، شہر ہبلی میں اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھی گئی ہے، جس میں ملک کے مشہور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جیسے شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، شیخ عبد الغفار سلفی بنارس کے، اور اس کے علاوہ شیخ وسیم مدنی، شیخ یعقوب جامعی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میری تقریر بھی ہوگی اور دیگر اہل علم جو ہے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. لہٰذا تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ صبح 10:30 بجے سے رات کے 8 ساڑھے 8 بجے تک یہ پروگرام ہونے والا ہے. آپ تمام اس میں شریک ہو کر جمعیت اہل حدیث کی ہمت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہر ہبلی شرک و بدعت کا گڑھ ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ 3را بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، بڑی آن بان شان کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب تشریف لائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو اس اجلاس میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو بڑھا لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.